اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من حسین. صلوات. برادران ایمانی، بزرگان محترم، یہ اعزاز مجھے 2 سال کے وقفے کے بعد پھر حاصل ہو رہا ہے کہ اتنی اہم جگہ پر میں بیان کر رہا ہوں. اگرچہ میں پہلے بھی اپنے کو اس لائق نہیں پاتا تھا اور اب بھی اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی مرکزی مجلس کو اور اتنے بڑی مرکزی جگہ پر اور اتنے مومنین کی موجودگی میں خطاب کروں. لیکن اب یہ ہے کہ یہاں انتظامیہ کے اعتبار سے جو منتخب کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا، اور جہاں جو پڑھتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک شہزادی کا فیصلہ نہیں ہوتا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. تو انہیں کس آدمی کی کون سی ادا پسند آ جائے کوئی نہیں جانتا. بہت مشہور واقعات میں سے ہے کہ ایک عالم دین نے ایک بہت بڑے خطیب کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو لوگ جو آپس میں جیلسیز ہوتی ہیں، کیونکہ مشہور یہ ہے کہ علماء میں حسد زیادہ ہوتا ہے، عوام میں نہیں ہوتا، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ حسد پیدا کرتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں. 2 علم کے ساتھ یہ بہت بڑے عیوب ہیں پیدا ہوتے ہیں، خرابیاں. ایک تکبر، گھمنڈ آتا ہے انسان کو، میں کچھ جانتا ہوں. یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں، اس لیے کہ جاننے کا کام انسان کے پاس ہے ہی نہیں. جو کچھ جانتا ہے پروردگار عالم نے اس کو بہت قلیل علم سمجھا ہے. انسان کو تو قلیل علم دیا گیا، اس قلیل میں سے بھی اس بیچارے نے کتنا پایا ہے جب سب کا مل کے قلیل ہے. بس ہم نے ایسی زوات دیکھی کہ علم اس منزل پر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تمہارے سامنے یہ انگلیاں ہیں، مگر تکبر کا کہیں دور دور پتہ نہیں. ہم نے علی کو مسند علم پر دیکھا کہ پوچھنے والوں سے دعویٰ کیا جو پوچھنا ہو پوچھو. پوچھنے والے عاجز ہو گئے مگر جواب دینے میں عاجز نہیں ہوئے، مگر شائبہ تکبر مزاج میں پیدا نہ ہوا. صلوات بیت محمد و آل محمد. تو آج یہ کرنا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ صاحب وہ خطیب کے لیے، وہ بہت بڑے خطیب آگرے تشریف لا رہے تھے مجلس پڑھا، دیکھیں یہاں پڑھیں تو جانے ہم. دیکھا، کہا کہ کیوں؟ کہا ہمیں معلوم ہے کتنا علم ان کا ہے. تو ایک بزرگ عالم دین، بہت مقدس عالم دین نے بات ارشاد فرمائی کہ بڑا ذاکر علم سے نہیں ہوتا. کہا دیکھو سمجھ لو، بڑا ذاکر علم سے نہیں ہوتا، بڑا ذاکر و خطیب وہی ہوتا ہے جس پر معصوم عالم مہربان ہو جائیں. اور معصوم عالم کس پر کیوں مہربان ہو جاتی ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں.
وہ کس خلوص کی بنیاد پر کسی کو پسند فرمانے لگیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، کیوں مہربان ہو جائیں. تو میں اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، اور حقیقتاً میں بصمیم قلب پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا، اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ سب کا تعاون حاصل رہے، آپ کی مدد، آپ کی محبت، آپ کا حسن سماعت، تاکہ میں اس ذمہ داری کو کسی حد تک پورا کر سکوں. کیونکہ جناب ابو ذر غفاری سے ایک روایت بھی ہے، بہت مشہور روایت ہے، اس میں حضرت ارشاد فرمایا حضرت نے کہ جتنے خطبہ ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے بڑے سبھی خطبہ تشریف فرما بھی ہوں گے، علماء بھی تشریف فرما ہوں گے، یہاں پر بات سن رہے ہیں، اور خود میں سب سے پہلے میں ہوں اس میں، کہا ان کو میدان محشر میں ان کی تقریریں سب سنوائی جائیں گی. نہیں آپ تو خالی سی ڈی بنا لیتے ہیں، آپ خالی کیسٹ بنا لیتے ہیں، ہر خطیب کو اس کی تقریر سنائی جائے گی. یہ سن لے، یہ تو کہتا تھا ممبر سے، اب بتا اپنا کردار دیکھ لے. کہا تو نے یہ ہے اور عمل تیرا یہ ہے، خود اپنی تقریر سے اپنے کو ملاتا چل. اس کا مطلب ہے خطیب کی گفتگو سامعین کے لیے بعد میں ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے پہلے ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. صلوات بیت محمد و آل محمد. تو میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج اصل موضوع جس کو میں نے آپ کے سامنے بہت دنوں سے یہ موضوع ذہن میں گردش کر رہا تھا، ہانٹ کر رہا تھا، جستا جستا تو اس کو میں نے ذکر بھی کیا ہوگا، لیکن اس کو بحیثیت موضوع پہلی مرتبہ انشاءاللہ تعالی حسینیہ زہرئی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور وہ موضوع یہ ہے کہ بنیاد اسلام عدل، فاؤنڈیشن آف اسلام جسٹس. جسٹس جو ہے وہ فاؤنڈیشن آف اسلام. اگر عدل نکل جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. عدل کے بغیر عمارت اسلام نہیں رہے گی. اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا جو مرکز ہے، اسلام کا جو محور ہے، وہ عدل ہے. اس پر انشاءاللہ مگر کل گفتگو ہوگی. اس لیے کہ آج میری پوزیشن یہ ہے کہ کل رات سے میں سفر کر رہا ہوں، اور بالکل اس تیاری سے آیا تھا کہ آج مجلس نہیں ہے. اور آپ نے وہ واقعات ضرور سنے ہوں گے کہ بعض اوقات مقرر کے سر میں درد رہتا ہے جب وہ تقریر شروع کرتا ہے، اور بعد میں اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، جتنے سننے والے ہوتے ہیں درد لے کے جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ایک مرتبہ، جب میں آیا تھا تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا، مگر اب آپ لوگوں کے سامنے تقریر کر کے درد نہیں ہے بچا. تو لوگوں نے کہا حضور وہ اب ہمارے سر میں ہو رہا ہے جو آپ کے سر میں تھا. صلوات بیت محمد علیہم. آج ایک بات کی طرف خاص طور سے بچے، اچھا یہ کوئی ایسی بات آپ سے کرنے نہیں جا رہا ہوں جو کبھی نہیں ہوئی، ہر مقرر ہر خطیب کرتا ہے، مگر ایک بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو میں کر چکا ہوں یا جو دوسرے خطبہ اور علماء بیان فرما چکے ہیں، مگر ان ایام اعزاء میں ان کو دہراؤں گا. کیوں؟ قرآن نے خود یہی پالیسی بنائی ہے. فذکر، اے رسول تذکرہ کرتے رہیے، بار بار سمجھاتے رہیے، سناتے رہیے، کیونکہ ذکر کرنے میں فائدہ ہے. ایک ہی واقعہ، جناب موسیٰ کے واقعات قرآن مجید میں دیکھیے، بار بار وہی واقعات ریپیٹ کر دیے گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دیکھیے، بار بار دہرا دیے گئے، کیونکہ واقعات کو بار بار دہرانا بھی فائدے مند ہے. یہ مجلس ریچول نہیں ہے، یہ مجلس محض رسم نہیں ہے، یہ مجلس جو برپا ہوتی ہے یہ ایک درسگاہ ہے. اس میں ہر سال نئے افراد آتے ہیں، ہر سال سیکھتے ہیں، جو سیکھ چکے ہیں، درس لے چکے ہیں، ان کی استعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ جدید کچھ نہیں پڑھتے، تو بھئی کیا جدید؟ تیر کی جگہ بندوق آ جائے، نیزے اور تلوار کی جگہ شہادت مشین گن سے ہونے لگے. یہ تو صرف اصل میں آپ کو دیکھنا ہے ایک واقعہ جو تقریباً 1400 سال پہلے، 1300 کچھ 1400 کچھ چل رہا ہے، اور سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، تب اس کے اعتبار سے آپ 1350 سال کے قریب گزر چکے.
1350 سال گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کی آج تک ریلیونس کیوں ہے؟ اس کی ریلیونس کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا ہم سے رشتہ کیا ہے؟ آپ اگر اندازہ کریں، خالی امام حسین علیہ السلام سے محبت بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو اپنے باپ سے بھی محبت ہے، اپنے دادا سے بھی محبت ہے، اپنی ماں سے بھی محبت ہے۔ جس کی ماں مر گئی کیا ہمیشہ اپنی ماں کا ذکر کرتا رہتا ہے؟ ارے وہ فاتحے کے دن بھی نہیں ذکر ہوتا، سال کا جب فاتحہ ہوتا ہے، ہاں اماں تھیں، بلکہ اماں کے واقعات بھی، مرنے کے واقعات بھی جب بیان کیے جاتے ہیں تو آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ 2 4 6 8 سال کے بعد اماں یوں مری تھیں اور یوں غسل ہوا اور یوں کفن پہنایا گیا اور یوں لے گئے اور فلاں آیا تھا۔ جب واقعہ انسان بیان کرتا ہے غمگین نہیں ہوتا، مگر ہر محرم کا چاند مومن کے دل کو غم سے تازہ کیوں کر دیتا ہے؟ صرف محبت۔ یہ کون ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا محبت کے اعتبار سے کہ ہاں یہ محبت کا نتیجہ اور خاصہ ہے؟ ذہن عالی میں محفوظ رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ عزائے امام مظلوم خود ایک معجزہ ہے۔ بعض لوگ دیکھیے، آپ کو بھی حیرت ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، شکایت بھی ہوتی ہے اور بات کبھی کبھی جا بھی ہوتی ہے کہ محرم کے 10 دن، دیکھیے رمضان کے عبادت گزار، محرم کے سپاہی، مشہور محاورہ ہے، محرم کے ماتمدار اور رمضان کے جو ہے عبادت کرنے والے۔ بس رمضان میں وہ نظر آئے، محرم کے 10 دن میں یہ دکھائی پڑے، ختم ہو گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کبھی اس کے خلاف ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، ہو بھی نہیں سکتا۔ بھی میں اپنے ایک دوست سے ذکر کر رہا تھا، یہ بتائیے کربلا کی خاک میں یہ تاثیر قدرت نے رکھی ہے کہ عاشور کے دن اگر وہ اصل خاک کربلا ہے تو سرخ ہو جاتی ہے ٹھیک عصر عاشور کو۔ تو کیا مٹی صرف اسی وقت اثر لیتی ہے؟ جب عصر عاشور آئے تو اسی وقت اثر لیتی ہے کہ خون ہو جائے وہ مٹی جس کا امام حسین سے تعلق ہو، باقی اوقات میں نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وقت کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ عبادت کے لیے کوئی لمحہ کافی نہیں ہے، ہر لمحہ عبادت ہونی چاہیے، مگر شب قدر اور ہے۔ ویسے ہی عزائے امام مظلوم کل یوم عاشور اور کل ارض کربلا، ہر دن یوم عاشورہ ہے، ہر روز کربلا ہے، مگر ہر دن یوم عاشورہ ہو، مگر جو اصل عاشورہ جب آئے گا وہ مومن کے دل کو برما دے گا، مومن کا دل لرزنے لگے گا، تڑپنے لگے گا۔ تو کبھی بھی ان ایام کا مقابلہ عام دنوں سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی پڑھ رہا ہو، کہیں پڑھ رہا ہو، کیسا پڑھ رہا ہو، میں نے تو مجلس میں ایسے لوگوں کو بیٹھے دیکھا، ایسی جگہ پڑھنے گیا، ہانگ کانگ میں مجلس پڑھتا تھا، وہاں ایرانی بینک کے مینیجر تھے، وہ بیچارے آ کے روتے تھے بیٹھ کے مجلس میں، اردو کی مجلس۔ میں نے ان سے پوچھا بعد میں، ہماری ان کی انگریزی میں گفتگو ہوتی تھی، کہ حضور کچھ سمجھ میں آتا؟ کہا بس کچھ نہیں، جب آپ عباس، علی اکبر، قاسم، حسین کہتے ہیں تو ہم روتے ہیں۔ یعنی نام لینے سے وہ روتے ہیں کہ یہ ذاکر بیان کر رہا۔ بعض اوقات ہماری یہی کیفیت، جب پنجابی ذاکر پڑھتا ہے تو ہو جاتی، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مگر اس کا حزن، اس کا درد وہ ہمیں متاثر کر دیتا ہے تذکرے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہے جس کی یاد جو منائی جا رہی ہے ایام عزا کے آنے کے بعد، اس کا کوئی تعلق ہے، اور اس کا تعلق صرف محبت سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے رشتوں سے ہے، انسانی جذبات سے ہے، انسان کی ترقی و فلاح و کامیابی سے ہے۔ آج آپ امام حسین علیہ السلام کو اگر صرف کنفائن کر لیتے ہیں، ایک مرکز میں جوڑ لیتے ہیں کہ آپ کون تھے، رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے آپ حضرت علی اور جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں، جناب زینب و ام کلثوم جیسی بیویوں کے بھائی ہیں، جناب عباس کے بھائی ہیں، جتنے رشتے آپ جوڑنا چاہیں ایک آدمی کے رشتے ہیں جو جوڑتے چلے جائیں گے۔ مکے میں آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، حجاز آپ کا وطن ہے، کربلا میں آپ کی شہادت ہے، یہ تمام باتیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی سورج کو آپ نے نکلتے دیکھا ہے؟ سورج نکلتا پورب میں ہے،
مشرق میں سورج نکلتا ہے، اس کا وطن مشرق ہوتا ہے، مگر کیا مغرب کو اپنی روشنی سے مالا مال نہیں کرتا؟ پھول جب کھلتا ہے کسی چمن میں تو کسی ڈالی کے اوپر، کسی شاخ کے اوپر پھول کھلتا ہے، مگر کیا اپنی مہک کو محدود کر دیتا ہے اس باغ اور اس چمن تک؟ جتنی ہوا میں طاقت ہو اتنی اس خوشبو کو بہا لے جائے جہاں تک چلا جائے۔ بادل جب اٹھتے ہیں سمندر سے تو یہ نہیں کہ جس سمندر سے اٹھے وہیں برس جائیں، بلکہ دور تک جاتے ہیں، جو زمینیں بے آب و گیا پڑی ہوئی ہیں، جو خشک ہو گئی ہیں، وہاں اپنے موتی لٹا دیتی ہیں۔ تو جب پوری فطرت یہی کرتی ہے تو حسین جو مالک فطرت ہے، حسین جو حاکم فطرت ہے، وہ کیا خالی مسلمانوں کے لیے دنیا میں آیا ہے؟ اگر آپ یہ سوچ لیں، کیا کہا جا رہا ہے، جوش نے اسی لیے کہا تھا، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم کی یہ آواز آئے گی۔ آپ ہندوستان چلیں آئیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہندو کتنے تعزیے رکھتے ہیں، کون ان سے رکھوا دیتا ہے؟ اچھا، ہندو جب تعزیے رکھتے ہیں تو یہ امید بھی نہیں کہ آخرت کچھ ان کی نظر میں ہو، آخرت کا تو ان کے یہاں خطرہ ہی نہیں ہوتا، اس جنم کے بعد دوسرا جنم لے لو، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی، میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آدمی سے ایک بلی بن گئے، کیا فرق پڑا؟ اگلا جنم کچھ اور ہو جائے گا، مچھر بن جائیں گے، تو انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں کہ اگلی زندگی کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ مگر اس کے باوجود امام حسین کی سیرت میں انسانیت کو کچھ ایسی کشش نظر آتی ہے کہ جہاں مذہب کی دیواریں نہیں کھڑی رہ پاتی، مذہب کی دیواریں اپنے آپ گر جاتی ہیں۔ اسی لیے میں تمام مسلمانوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم امام حسین علیہ السلام کی ذات تو مسلمانوں کے لیے ایسی ہے جو کوئی اختلافی نہیں۔ دیکھیے، واقع کربلا میں کسی مسلمان کو، بھائی یہ بتائیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے رسول ہیں۔ ارے بھائی، کون ایسا مسلمان ہے جو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا قائل نہ ہو؟ کون ہے جو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ رہا ہو؟ آپ بتائیے، جب مسلمان کی عقیدت اللہ کے رسول سے اتنی ہے، کتنی عقیدت ہے؟ کشمیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بال دکھایا جاتا ہے، منہ مبارک دکھایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو بھی محترم ہے کہ رسول سے نسبت ہے۔ بھئی ہمارے یہاں تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، ہم نسبت دیتے ہیں، زری رکھی جاتی ہے، علم رکھا جاتا ہے، ہم نے امام سے نسبت دے دی ہے، اس لیے نسبت کی وجہ سے ہم ہو گیا۔ اگر ایک بال پیغمبر سے نسبت پا گیا ہے تو محترم ہے، شبیہ ہونے کی بنیاد کے اوپر مسلمان دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بال کے مقابلے میں آل تو زیادہ ہی اونچی ہوئی۔ بال بال ہے اور آل آل ہے، اس لیے کہ بال انسان کا بھی ہماری زندگی میں دیکھیں، آپ کی زندگی میں بھی ہوتا رہتا ہے، ہمارے آپ مان لیجیے تھوڑی دیر کو 2-4 بال ٹوٹ گئے کنگھی کرتے وقت، تو کیا ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی؟ کہیں چلے جائے، وہ تو پیغمبر کے بال تھے کہ چاہنے والوں نے رکھ لیے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ لڑکا گر جائے تو کوئی پرواہ نہ ہو۔ عام طور پر زندگی میں دیکھ لیجئے، بچہ آپ کا گر جائے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے گر پڑا، چھوڑو ختم کرو، جیسے بال گر گئے تھے ویسے یہ۔ اس کا مطلب ہے جتنی جسم کی خارجی اشیاء ہوتی ہیں ان کی اتنی فکر نہیں کی جاتی جتنی فکر انسان اولاد کی کرتا ہے۔ تو اگر امت کو رسول کے ناخنوں کی فکر ہے، امت کو رسول کے پہنے ہوئے لباس کی عظمت اور اس کی فکر ہے، رسول کے بال کی عظمت، اور ہونا چاہیے، اگر ہے تو آل کی کتنی ہونی چاہیے؟ یہ میں عقلی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے، اور جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ کیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حضرت امام ابو حنیفہ، اللہ کی رحمت ان پر ہو، جس رحمت کے وہ مستحق ہیں،
وہ تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے امام کو دیکھا، آپ ایک عصا پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لکڑی کا سہارا لیے. تو آپ کی عمر ایسی نہیں تھی کہ لاٹھی لے کے چلیں، لکڑی لے کے چلیں، عصا لے کے چلیں. تو حضرت کے نے اپنے استاد سے کہا، ہو سکتا ہے یہ سوچے ہوں کہ اب استاد اچھا نہیں لگتا کہ استاد بڈھے دکھائی پڑیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ اب ایسی عمر تو نہیں ہے کہ آپ لکڑی لے کے چلیں اور سہارا لیں. تو آپ نے فرمایا یہ میں اس لیے نہیں رکھتا ہوں ہاتھ میں، یہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ کا عصا ہے. تبرکن اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہوں. دست مبارک میں رسول اللہ کا عصا تبرکن تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب انہوں نے کہا میں تبرکن اس عصا کو رکھتا ہوں، تو امام ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ وہ دوڑے اور انہوں نے عصا چوم لیا. یہی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہ بھائی اختلافی بات تو پڑھتا ہی نہیں ہوں میں. اور دیکھیے کیا اتفاق ہے بھائی، شیعوں کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں ان کا مسلک ہے، اور برادران اہل سنت کے اعتبار سے سب سے بڑا مکتب فکر حنفی فقہ ہے، جس میں امام ابو حنیفہ اس کے فاؤنڈر ہیں. اور اب اس اعتبار سے دیکھیے ان میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو جب ان میں ہی نہیں ہے تو ہم لوگوں میں کیوں ہو؟ کوئی ہمیں تو نہیں دکھائی پڑتا. انہوں نے عصا چوما، جیسے عصا چوما. اب امام نے پوچھا، شاگرد بھی تھے، وہ چھٹے امام کے شاگرد تھے. کہا ہے کہ 2 سال میں نے نہ پڑھا ہوتا تو بھی کچھ نہ جانتا. تو 2 سال شاگردی اختیار کی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے عصا کیوں چوما؟ کہا بھی آپ ہی نے تو کہا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں رہا ہے یہ عصا، پیغمبر کا عصا ہے، اس لیے میں نے یہ چوما. حضرت نے فرمایا تو اس سے پہلے یہ کہا ہو یا یہ کہا ہو کہ کیوں نہیں ان ہاتھوں کو چومتے ہو، کیونکہ اس رگ میں ان رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے. یعنی عصا وہ لکڑی ہے جو پیغمبر کے ہاتھ میں رہی، اور یہ ہمارے امام جو ہیں یہ وہ لہو ہے جو ان کی رگوں میں دوڑتا ہے، یہ پیغمبر کا ہے. تو کسی چیز کا باہر سے چھونا اور کسی چیز کا رگوں میں دوڑنا جس کی پیغمبر سے نسبت ہو، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. ہے ذہن عالی میں کوئی، اس میں تو کوئی تعجب نہیں ہے. اس لیے اس کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کو، اب آج کل تھوڑا ایک ہنگامہ، پتہ نہیں آپ لوگوں کو خبر بھی ہے کہ نہیں، اب نام میں نہیں لوں گا شخصیات کا، کیونکہ یہ ممبر بہت بلند شخصیتوں کے نام لینے کی جگہ ہے. ادھر ادھر والے بلا وجہ مشہور ہو جاتے ہیں نام لینے سے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. تو وہ بمبئی کی بہت شخصیت ہیں، اور آج کل وہاں ٹیلی ویژن پر آتے رہتے ہیں. ان کو رگ وید بھی یاد ہے اور یجروید بھی یاد ہے، اور ہندوؤں کی کتابیں اور عیسائیوں کی کتابیں، وہ جواب دیتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی، بڑا ہنگامہ اس میں اس کے خلاف. ان کا امام حسین کسی نے پوچھا، اور پوچھا بھی اسی جعفری مسلک پر لا کر کے سوال کیا، یہ ماتم کرتے ہیں اور یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں، تو یہ بتائیے جب ہم سے لوگ کہتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ وہی بدعت و سنت، کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ 2 جواب ان کے آئے. ایک جواب تو یہ دیا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ امام حسین کے لیے کہا کہ وہ whether he was a good man or bad man. وہ بیچارے یجور وید جانتے ہیں، رگ وید جانتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا امام حسین کیسے تھے. دیکھیں نا، اب اس سے زیادہ لا علمی کی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن کربلا ایک پولیٹیکل وار تھی، اور جب بھی کسی حکومت کے خلاف کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو حاکم اسے کرش کرے گا. تو اس نے کر دیا. اسی شاید جذبے میں تو سمجھتا ہوں نادانستہ ہی کہہ دیا ہوگا، جان بوجھ کے نہیں. یزید کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پیس بی اپون ہم. کام ختم ہو گیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی. محمود احمد عباسی کی کتاب تھی، بڑی ہنگامہ تھا پاکستان میں ایک زمانے میں. محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید چھپی تھی، بہت ہنگامہ تھا اس پر. تو اس کے جتنے جوابات آئے وہ کسی ایک شیعہ نے جواب نہیں دیا، سارے جوابات برادران اہل سنت نے دیے تھے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے یزید کے بارے میں. تو جو بات ان بزرگ نے کہی ہے
ٹیلی ویژن پر کہی ہو یا آپ جلسے میں کہی ہو، یہ برادران اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کو ویسا ہی امام مانتے ہیں اور یزید کو ویسا ہی دشمن اسلام مانتے ہیں جیسے آپ مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں۔ تو کہنا یہ کہ کسی چند آدمی کے کھڑے ہو جانے، اس میں جو بات انہوں نے کہی تھی وہی میں بھی دوہرا دوں۔ تو ایک صاحب گئے ملنے کے لیے پاکستان، ان سے ان کی کتاب کی بہت تعریف کی، عباسی صاحب کی، اور جب تعریف کر چکے کہنے لگے میں تو روز دعا کرتا ہوں نماز میں کہ اللہ آپ کا اور یزید کا حشر ایک ساتھ کرے۔ تو وہ کہتے تھے، انہی کا قصہ تھا، کہتے تھے مجھے کھڑے کھڑے نکلوا دیا انہوں نے، چائے پی رہے تھے، کہا پتہ نکل جائیے میں برداشت نہیں کر سکتا آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ صبح و شام یہ دعا کریں کہ میرا حشر میرے مولا حسین کے ساتھ ہو تو میں آپ کی خاطر کروں، آپ کے ساتھ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں میں اسی کے ساتھ آپ کے حشر کرنے کی بات کرتا ہوں تو آپ برا مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو آپ کہتے ہیں وہ بھی آپ یقین نہیں رکھتے۔ اگر یقین ہوتا تو نہ کہتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے یہ سوال بنیادی طور پر، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کسی ایک آدمی کی غلطی سے، مان لیجیے کسی جماعت میں، کسی قوم میں، کسی کمیونٹی میں ایک آدمی پیدا ہو جائے کچھ کہنے لگے، جو صورتحال ہم لوگوں کی ہے آج کل، جب کبھی تذکرتاً آئے گی، وہ چند بے وقوف اٹھ کے دہشت گردی کرتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے سر جاتی ہے۔ ٹیررسٹ چند ہوتے ہیں، بھگتتے ہم سب لوگ ہیں، پورا ہندوستان۔ ذرا سا اگر تھوڑی لمبی داڑھی رکھ لیجئے تو اور بڑے ٹیررسٹ آپ بنا دیے جائیں۔ ادھر سے پتہ نہیں یہاں چاہے مسلمانوں کی چاہیے کم سے کم داڑھی ذرا قاعدے سے رکھیں، سجا وجا کے رکھا کریں، ورنہ جیسے ہی جھاڑ جھنگاڑ بنتی ٹیررسٹ تو آدمی یوں ہی دکھنے لگتا ہے۔ رسول اللہ داڑھی کا بڑا خیال رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ پیغمبر داڑھی یا بال رکھیں اور قاعدے سے نہ رکھیں، تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب آپ تلاش کریں، دیکھیے اب میں اپنی طرف سے نہیں لاؤں گا، صحیح ہے ترمذی، جسے ترمذی شریف بھی ہم عام بول چال میں کہتے ہیں، برادران اہل سنت نے جن کتابوں کو احادیث کی بے پناہ کتابیں ہیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی گئیں، تو صحیح ترمذی جو ترمذی شریف کہلاتی ہے، اور اس میں بھی یہ 6 بہت اہم کتابیں ہیں، صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ ستہ کے معنی 6، اور صحیح کی جمع ہوئی صحاح، تو صحاح ستہ کا مطلب ہے 6 صحیح کتابیں، 6 رائٹ بکس۔ تو 6 صحیح کتابوں میں صحیح ترمذی بھی ہے۔ امام ترمذی ایک جگہ ایران کی، وہاں وہ ان کا وطن تھا، اس لیے وہ ترمذی کہلاتے ہیں، اور اس ترمذی، صحیح ترمذی، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے۔ اور یہ روایت کسی عام بی بی سے نہیں، رسول اللہ کی محترم اور پاکیزہ بی بی جناب ام سلمہ سے ہے۔ جناب ام سلمہ یہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آئے اور آرام کرنے لگے، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب وحی کا نزول ہونے لگتا تھا تو آپ منع کر دیتے تھے کہ کوئی نہ آئے۔ تو جناب ام سلمہ نے یہ ارشاد فرمایا، جب میں کمرے میں لیٹ گئی تو وہ رسول اللہ لیٹ گئے تو مجھ سے کہا کوئی میرے پاس نہ آئے، تو میں دہلیز پر یا حجرے کے باہر بیٹھ گئی اور پیغمبر اندر تھے۔ تو ارشاد فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ کا نواسا امام حسین، چھوٹا نواسا حسین ابن علی آیا، اور اس نے چاہا کہ وہ حجرے میں داخل ہو جائے۔ جب اس جو حجرہ مانی بات ہے، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹی سی کوٹری، تو جب اس حجرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے تو میں نے کہا آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں اور منع کیا ہے کہ کوئی نہ آئے۔ تو امام نے فرمایا میرے لیے بھی۔ اب یہ تیور ہم کو اس وقت سمجھ میں نہ آتا اگر ہم حسین کو اسی وقت دیکھتے، مگر جب ہم نے سن 61 ہجری کے حسین کو دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا تھا کہ میرے لیے بھی، کہا میرے لیے بھی۔ بھائی اتنی گفتگو رسول کے کانوں میں چلی گئی، ارشاد فرمایا ام سلمہ اسے نہ روکو، اسے نہ روکو۔ امام حسین علیہ السلام داخل ہو گئے، اور جیسے ہی اندر تشریف لے گئے تو کہتی جناب ام سلمہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا
کہ رسول رو رہے ہیں۔ اچھا اب جو آدمی باہر بیٹھا ہوگا، ذہن عالی میں محفوظ رہے بتائیے گا، باہر بیٹھنے والے کو اندر کے رونے کی آواز سے ہی پتہ چلے گا، آنسوؤں سے نہیں۔ اس کا مطلب رسول نہ صرف آنکھوں سے آنسو گرا رہے تھے بلکہ چیخیں بھی مار رہے تھے، یا آواز آپ کی رونے کی بلند ہو رہی تھی۔ سلمہ کہتی ہیں میں بے قرار ہو گئی اور اب میں نہیں رک پائی، میں دوڑتی ہوئی پیغمبر کے پاس گئی۔ جیسے ہی پیغمبر کے پاس گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا میں نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ حسین آپ کے سینے پر لیٹا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے؟ ارشاد فرمایا میں ابھی حسین کو سینے پر لٹائے ہوئے تھا کہ جبرائیل یہ خبر لے کے آئے، اور یہ خبر لے کے آئے ہیں کہ میرا یہ بچہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری امت کے نافرمانوں کے ذریعے سے کربلا کے میدان میں خود اپنے اعزا کے ساتھ بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے، اور یہ ایک مٹھی خاک مجھے اس کربلا کی دی ہے۔ سلمہ دیکھو رکھو، اس خاک کا معجزہ یہ ہے کہ جب حسین قتل ہوگا تو اس میں سے خون تازہ جوش مارنے لگے گا۔ میں آپ سے دیکھے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور فرما لیجئے گا، جن لوگوں کو رونے کے سلسلے میں یہ سب شکایات ہوتی رہتی ہیں کہ یہ بدعت ہے، دیکھیے سب سے پہلی مجلس جو برپا ہو رہی ہے وہ یہاں تو ہوئی نہیں، یہاں تو بعد میں ہوئی۔ پہلی مجلس عرش پر حسین کی ہوئی۔ کیوں؟ ذاکر یا خطابت کرنے والا، ذکر مصائب کربلا بیان کرنے والا خدا تھا، سننے والا سامع جبرائیل تھا۔ جبرائیل کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ دوسری مجلس حجرہ رسول میں برپا ہوئی جس میں ذاکر جبرائیل تھا اور سننے والے سامع کی حیثیت سے رسول تھے۔ اور تیسری مجلس وہ ہوئی جس میں رسول نے خود ذکر کیا، سننے والے حسین تھے اور سلمہ تھیں، یہ رونے والے بھی تھے، جناب سلمہ بھی روئیں، حسین بھی روئے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں شبیہ نکالنا بدعت ہے، اب اس سے بڑی شبیہ کیا ہوگی کہ خاک کربلا ایک مٹھی اٹھا کر کے جناب سلمہ کو دے دی جائے بچپن سے، اور اس کو محفوظ رکھا جائے 61 ہجری کے عاشورے کی شام تک کے خون تازہ بن جائے۔ یہ اپنے آپ اس بات کی دلیل ہے، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نقل نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ یہ مجلس جس وقت امام کی ہو رہی تھی، رسول رو رہے تھے، حسین زندہ تھے؟ ارے حسین ہمارے عقیدے سے تو اب بھی زندہ ہیں، جن کی محبت کی وجہ سے مومن زندہ رہتا ہے، وہ خود کیسے زندہ نہ ہو؟ مگر اس طرح کی بھی زندگی تھی کہ سانس آ رہی ہے، سامنے دکھ رہے ہیں، رسول کے سینے پر لیٹے ہوئے ہیں، مگر رسول اللہ رو رہے ہیں۔ میں کہوں یا رسول اللہ زندوں کو روتے نہیں ہیں، امتی ہو کے پیغمبر کو سمجھاؤں، اے رسول اللہ زندوں کو نہیں روتے، حسین تو آپ کی آغوش میں ہے، یہ زندہ ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رونا کبھی بھی اس مجلس میں جو رویا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، وہ مرنے کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، وہ ماتم ان کے مصائب پر ہوتا ہے، ان کی پریشانیوں پر ہوتا ہے، ان کے مقام کو نہ سمجھنے پر ہوتا ہے، ان کی حیثیت کو گرانے پر ہوتا ہے۔ یہ ماتم اس پر ہوتا ہی نہیں کہ وہ مر گئے۔ کسی ایک بچے کو بھی یہ اعتماد نہیں ہے، یا ایک بچے کے دل میں بھی یہ شبہ و خیال نہیں ہے کہ حسین اور ان کے ساتھی معاذ اللہ مر گئے۔ اتنا ہی زندہ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ دیکھ کر کے بھی گفتگو کرنے لگتے ہیں، جھولا دیکھ کر کے بھی بات کرنے لگتے ہیں، علم دیکھتے ہیں تو عباس سے کلام کرنے لگتے ہیں۔ گفتگو مردوں سے نہیں، زندوں سے کی جاتی ہے، یہ زندگی کی علامت۔ مگر رسول کا رونا تمام، اب سنی شیعہ پر بات نہ کریے، پیغمبر کا رونا، پیغمبر کا ماتم کرنا، پیغمبر کا گریہ کرنا تمام مسلمانوں کے لیے سنت ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان کے لیے باعث عمل ہے کہ وہ حسین پر ماتم کرے، حسین کا غم منائے، جیسے چاہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہماری طرح سے کرو، ہماری سمجھ میں جو آ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، تمہاری سمجھ میں جو آئے تم کرو، اور جب کرو تو اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ غم کے موقع پر تو اختلاف رہ ہی نہیں جاتا۔ ایک باپ کے دو بیٹے اگر آپس میں اختلاف بھی ہو، مگر باپ مر جائے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔
دونوں گلے مل کر کے اپنے باپ کا ماتم کرنے لگتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی یہ دو آنکھیں جنہیں سنی اور شیعہ کہا جاتا ہے روئیں گی تو ایسا نہیں کہ داہنی آنکھ رو رہی ہو اور بائیں سے آنسو نہ گر رہا ہو۔ آنکھ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آنسو اپنے آپ بہنے لگتے ہیں۔ کربلا یہ درس دے رہی ہے کہ اتحاد و اتفاق کے دامن کو پکڑ لو، اس لیے کہ مسلمانوں کو افتراق سے زیادہ کسی شے نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم متحد نہ ہونے پائیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے قینچی کے دو پھل ہوتے ہیں؟ سیزر جب بن ہوتی ہے قینچی جس سے ہماری بیویاں خواتین کپڑے کاٹتی ہیں، قطع کرتی ہیں، کاغذ کاٹتے ہیں، جو چیز چاہے کاٹیے، قینچی دو پھل یوں چلتے ہیں تو ان میں ہوتا ہے۔ آپ ذرا سا درمیان سے نٹ نکال دیجئے، دونوں پھلوں کو الگ کر دیجئے، جو کچھ کاٹ لیں تو بتائیے، ایک پھل الگ ہو گیا، دوسرا پھل الگ ہو گیا، کٹ کچھ نہیں پائے گا۔ اگر یہی مسلمان سنی شیعہ اپنے فقہ کے اعتبار سے عمل کرتے ہوتے مگر قینچی کے پھل بن جائیں تو کتنی بھی بڑی طاقت دنیا کی کیوں نہ ہو، کتنی بھی قوتیں کیوں نہ جمع کر لیں، یہ دونوں مل کے ایسا کاٹ دیں گے کہ ان کا وجود ہی نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے وہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ دونوں ایک ساتھ متحد نہ ہونے پائیں، کوئی ایسا قضیہ کھڑا کر دو اپنے آپ ہی ان میں اختلاف ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے بس ارباب کرم، اسی لیے ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ امام حسین وہ مرکزی نقطہ ہیں، وہ اتحاد کا پہلو ہیں، وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر تمام مسلمان تو کم سے کم متحد ہو ہی سکتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے، کربلا صرف محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ دین میں، شریعت میں رسول اللہ نے جس چیز کو اپنی 23 سالہ زندگی میں، تبلیغی زندگی میں بیان کیا ہے، امام حسین نے روز عاشورہ سب کو سمیٹ کے ایک دن میں پیش کیا ہے۔ 23 سال کی پیغمبر کی زندگی تلاش کرنے کے لیے 6 کتابیں تو یہ ہو گئیں، ان کے علاوہ کتنی کتابیں یہ شاید نہ دکھ پائیں۔ کم سے کم حسین کی قربانی کا ایک دن بھی اگر یاد رہ جائے، اگر ایک دن بھی یاد رہ جائے تو آپ شجاعت کس کو کہتے ہیں اسلام میں، عدالت کیا ہوتی ہے، سخاوت کسے کہتے ہیں، ایثار کیا چیز ہے، قربانی کیسے ہوتی ہے، رشتوں کا لحاظ کیسے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، چھوٹوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے، بڑوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اگر دین پر آنچ آنے لگے تو کیا کیا جانا چاہیے، مظلومیت کو کیسے حربہ بنانا چاہیے، رسول پر کتنا اعتماد ہونا چاہیے، توحید کیسے بچانی چاہیے، اگر اکٹھا کرنا ہو تو ایک روز عاشورہ میں سب سمٹ کے چلا آئے گا۔ اگر فضائل کی دنیا میں پورا قرآن بائے بسم اللہ میں کے نقطے میں سمٹ سکتا ہے تو مصائب کی دنیا میں پوری شریعت اسلام کربلا اور حسین میں سمٹ سکتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے ارباب کرم، رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا جس حدیث کو سرنامہ کلام میں نے قرار دیا تھا، قربانی بات ہے کہ وہ آپ کی بارہا سنی ہوئی، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اچھا، اس میں تو ہر نانا، ہر باپ، ہر بزرگ یہ کہہ سکتا ہے یہ میرا بچہ مجھ سے ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم سے ہیں، اگر جناب ابراہیم آپ کے جد ہیں، وہیں سے سلسلہ پیغمبر کا ہے، مگر یہ فقرہ اتنی بڑی بات تھی، اتنی بڑی باعظمت بات تھی، وہ انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی یہ تو واقعتاً اگر تبرکن کوئی کہہ دے تو ٹھیک ہے، مگر کہاں اللہ کا رسول امام حسین علیہ السلام بھی تمام فضیلتوں اور تمام عظمتوں اور تمام بزرگیوں کے باوجود رسول اللہ کے امتی ہیں، انہیں بھی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں بخدا کہتا ہوں کہ ایسی گواہی کسی نے نہیں دی جیسی حسین نے دی، اس لیے کہ زبان سے گواہی اور دینا ہے اور خون سے گواہی دینا اور ہے۔ خون کی دھاروں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا حسین ابن علی کا کام ہے، ہم تو خالی زبان سے کہتے ہیں اور وہ بھی
اگر ہم کڑی پڑ جائے تو معلوم ہو جانے لگتا ہے، کبھی توحید پہ شک پیدا ہونے لگتا ہے، کبھی رسالت جو ہے ڈاماڈول نظر آنے لگتی ہے۔ حسین ابن علی نے علی اکبر جیسے جوان کی سینے پر برچھی کا پھل کھاتے ہوئے دیکھا، مگر محمد رسول اللہ کی گواہی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یعنی ہر منزل کو حسین نے پار کر دیا اور اپنی خون سے گواہی دے دی۔ ایسی گواہی دینے والا کون ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول کی رسالت کے لیے اگر کسی کو یقین حاصل کرنا ہو، خالی کربلا کے حسین کو دیکھ لے، اپنے آپ یقین پیدا ہو جائے گا۔ اگر اتنا اعتماد پیغمبر کی رسالت پر نہ ہوتا تو اتنی کامیاب قربانی پیش بھی نہ ہوتی۔ یہ پیش ہو جانا قربانی کا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کو کتنا اعتماد تھا رسول اللہ کی ذات پر، اور کتنا اعتماد تھا توحید پر۔ تو پیغمبر کا یہ کہہ دینا کہ وانا من حسین، یہ بہت مشکل منزل تھی، انتہائی مشکل منزل کہ وانا من حسین۔ لیکن روز عاشورہ ہی جب سمجھ میں آ گیا کہ انا من حسین کیسے۔ آپ خود بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی کہتا ہوں، وہ ایک باپ کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ جیسے باپ کے بیٹے، جناب آمنہ جیسی ماں کے فرزند، جناب عبد المطلب کے پوتے، تمام رشتے آپ کے جوڑتا چلا جاؤں۔ پیغمبر کے ہم تو خود گواہی دیتے ہیں، ہر زیارت میں گواہی دیتے ہیں کہ ارحام المطہرہ، اسلاب الشامخہ، بزرگ اسلاب سے آپ گزرے، اور مطہر و پاکیزہ ارحام سے، ماؤں کے پیٹ سے آپ آئے۔ لم تنجس کا جاہلیت و بانجاسہا، اگر حسین جو ہیں ان کو جاہلیت کی کوئی بات ان کے اور ان کے بزرگوں کو نہیں چھو سکی تو رسول اللہ کے لیے بھی یہی بات کہتے ہیں۔ تو جہاں پیغمبر کی ہم اتنی عظمت کے قائل ہیں، مگر آپ بتائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ مجھے بتائیے، ان کا کام کوئی ایک حکومت بنانا تھا، مکہ و مدینے کے اندر کوئی نظام بنانا تھا، یا ان کا کام کیا تھا جو آپ آج تک گواہی دیتے ہیں؟ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حجاز میں بڑی اچھی گورنمنٹ بنائی ہے، گواہی آپ نے وہاں پر بہت اچھا کہا، وہ جنگیں لڑیں، آپ کی گواہی کیا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر کسی وقت رسالت خطرے میں آ جائے اور رسالت اس منزل میں آ جائے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آج بھی آپ بتائیے کوئی گنہگار سے گنہگار بدترین مسلمان بھی عمل نہ کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، مگر یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑائے، نہیں کر سکتا۔ مگر یزید کے دربار میں جب سرہائے شہداء آئے تو اس نے کیا کہا؟ کاش بدر کے میرے مقتول دیکھتے بزرگ کہ میں نے ان کا بدلہ کیسے لیا، اور محمد پر نہ تو کوئی وحی آتی تھی نہ کوئی فرشتہ آتا تھا۔ یہ ہے، موجود ہے اس کا بھرے دربار میں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آدمی جو یہ کہہ رہا تھا اور اتنے افراد جو وہاں پر بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، یہ سننے والے مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ زبان سے تو تھے نا، ارے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، یزید کا نام خطبے میں آتا تھا وہ بھی سنتے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہاں نہیں، یہاں تو ماشاءاللہ تمام ایک اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کا وقار ہے، اقتدار ہے، یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہندوستان میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ذرا سی اہانت کی بات ہو جائے، دیکھیے کیسی آگ لگتی ہے۔ چاہے کارٹون چھپ جائے، چاہے کوئی آدمی کتاب لکھ دے، اس ملک میں نہیں کسی ملک میں لکھے، وہ تسلیمہ نسرین گھر سے نکل نہیں پا رہی ہیں، ہندوستان میں نہیں نکل پا رہی ہیں، کہیں اور نہیں۔ کیوں؟ رسول کے بارے میں لکھ دیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں لکھ دیا۔ یہ بتائیے پیغمبر کے ذکر کو سن 62-63 ہجری میں جو اس منزل پر تھا کہ بڑے بڑے مسلمان علماء، محدثین و مفسرین بیٹھ کے سن رہے تھے اہانت پیغمبر معاذ اللہ، اور آج عام غریب اور گنہگار مسلمان سننے کو تیار نہیں۔ کون آدمی تھا، کون سی ذات تھی جس نے اس رسول کے ذکر کو اتنا عرفہ و اعلیٰ پہنچا دیا؟ کون تھا وہ؟ مجھے بتائیے، کوئی آپ تلاش کر کے نکالیں کہ صاحب فلاں آدمی۔ آپ سچ بتائیے، دیکھیے میں نہیں، تاریخی سے دیکھ لیجئے، کس نے پڑھائی، کیا پڑھائی، جنگ صفین میں نکل رہے ہیں لوگ۔ اب ایک آدمی ہے کہتا ہے کہ بھئی جمعے کی نماز نہیں ہوئی، کیسے چلیں، بدھ کا دن ہے، وینسڈے ہے، جمعہ آنے والا ہے۔ مسعودی جیسے مورخ نے لکھا ہے، مسعودی کا بڑا مقام ہے تاریخ میں، جمعے کی نماز کا کیا ہوگا؟ وہ جمعے کی نماز کے لیے پریشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج بدھ ہے، آج ہی پڑھا دیتے۔ اچھا کوئی آدمی اس طرح پڑھا دے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنے چلیے کوئی دیوانہ ہو گیا تھا، اس نے پڑھا دی، باقی سب نے پڑھ بھی لی۔
تو اب اگر جمعے کے دن بدھ کی نماز پڑھی گئی، آج کیا یہ ممکن ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، یہ مکتب ہو، وہ فکر ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو، نہ پڑھے، مگر اس سے کہا جائے بھائی جمعے کی نماز ہے، چلو جمعرات کو پڑھ لو، چند گھنٹے پہلے پڑھ لو، تمہیں سفر کرنا ہے، آج 8:45 بجے جماعت کی نماز ہو جائے، 12:30 بجے نہ ہو، کوئی پڑھنے پر تیار نہیں ہوگا۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے جمعے کی نماز کو جمعے کے دن محدود کروا دیا ہے؟ جبکہ پہلے تو ہو گئی، آپ کے سامنے ہی ہے کہ جمعے کی نماز کس دن ہو گئی۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، جس کے نام جس کا خطبے میں لیا جا رہا ہے، وہ آئے مدینہ منورہ میں نماز پڑھائے اور نماز میں بسم اللہ نہ پڑھے، اور اس کے بعد مجمع چلائے کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چوری کر لی۔ یہ تاریخ ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، چوری کر لی اور ہلڑ مچے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان دیندار ہو گئے، سب کے سب مسلمان جو ہے کوئی غلط کام کرتے نہیں۔ ایک فرق امام حسین نے کھینچ کے سامنے رکھ دیا، اور وہ فرق یہ ہے کہ حسین سے پہلے حاکم وقت جو عمل کرتا تھا وہ دین کا حصہ بنتا تھا۔ وہ اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو مجمع بھی نہیں پڑھے گا، وہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے ہو جائے گی، وہ اگر یزید جیسے کو خلیفہ بنا دے، حاکم بنا دے، مان لیا جائے گا۔ امام حسین کے بعد ایک ایسی لکیر کھنچ گئی جس کو حسین نے اپنے خون سے کھینچا، اور وہ لکیر یہ کھینچ دی، حاکم وقت اگر مسلمان بھی ہو تو اس کا عمل اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، دین کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کچھ کرے، اس سے بحث نہیں، مگر دین کا حصہ وہی ہے جو ہمارے نانا نے پہنچا دیا ہے۔ رسول نے کہا تھا اگر یہ میرا نواسا نہ ہوتا تو میں تو سن 61 ہجری میں ہی میرا مشن ختم ہو گیا تھا، جس نے میرا مشن بچا لیا اسی سے میں ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے آپ کے سامنے، اس لیے کربلا واقعہ اور محرم اس لیے اہم ہے، اس کو منانا، اس کی یاد کو منانا، اس کا یہ رسمیات ہیں۔ اب کیا ضرورت ہے؟ تو یہ نہ ایک دن یہ بھی ہوگا کہ اب اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زمانہ گزر گیا، اب 1400 سال سے چلا رہے ہو، اب ختم کرو بھئی، اللہ اکبر بہت بڑا ہو گیا، اب اس سے کتنا بڑا کیا جائے گا، ختم کیا جائے، حی علی الصلاۃ ختم کر دی جائے؟ نہیں، یہی چیزیں تو باقی رہتی ہیں، اسی کو برقرار رکھا ہے۔ اب بس یہ کمال ہے امام حسین کا کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا معجزہ، ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہر طرف ہے مسلمانوں میں، ہر مکتب فکر میں، کبھی یہ ماننے پر آتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ یہی چاہتا تھا۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ چاہتا تھا امام حسین قتل ہو جائے، فلاں آدمی قتل کر دے، ایک مسئلہ یہ ہو جاتا تھا۔ تو اب ہمارا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ پھر ہر جگہ تسلیم کر لیجئے کہ اللہ یہی چاہتا تھا۔ اگر مسجد گرائی جائے تو اللہ چاہتا تھا کہ مسجد گر جائے، اگر کہیں مسلمانوں کا قتل عام ہو تو اللہ یہی چاہتا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت دنیا کے کیا حالات ہوئے، اور بہت سے حضرات آپ نے ملک میں آپ دیکھیں کیا ہوا، پھر اللہ یہی چاہتا ہی تھا کہ ایسے ہی ہو، نہ کسی سے شکایت نہ کچھ، وہ فلاں ملک بڑا ہنگامہ کر رہا ہے، وہ ہماری داخلی معاملات میں دخل دیتا ہے۔ آپ لوگ تو سیدھے ہم ہی لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ہنگامہ کر رہے ہیں۔ ارے بھئی، تو ہم ہنگامہ اسی لیے آپ کے ملک میں کرتے ہیں، معاذ اللہ، میں اس کو ڈٹو نہیں کر رہا ہوں، کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر اگر آپ کو شکایت ہے کہ اللہ چاہتا ہی ہے یہ کہ ہنگامہ کیا جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارا مال کسی نے لے لیا، اللہ چاہتا ہی یہی تھا۔ ہماری جیب سے ہمارا موبائل غائب ہو گیا، اللہ یہی چاہتا تھا۔ ذرا ہوشیار رہا کیجئے، اللہ کچھ لوگوں سے چاہتا یہ ہے کہ وہ جیب سے نکال لیں آپ کے موبائل، وہ بھی آ جاتے ہیں اسی لیے کہ اللہ کی چاہت کو پورا کریں۔ تو آپ جب مجلس میں بیٹھا کیجئے تو مطلب یہ نہ ہو کہ تیر کھینچ لیا جائے، آپ کو پتہ نہ چلے۔ اتنا استغراق مولا کے لیے صحیح ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ویسے ہی ہمارے یہاں تصور بس امام حسین علیہ السلام کو سب چیزیں جزئیات معلوم تھیں، اور وہ تھا بس یہ تھا کہ وہ جیسے بس وہ ایک فلم تھی
معاذ اللہ ڈرامہ ٹائپ کا، اور امام حسین بس یوں ہوتا تھا، اب ایک کام ہو گیا اب دوسرا کام نہیں. حسین کا کمال یہ، انہیں یہ معلوم تھا قربانی پیش کرنی ہے، مگر یہ پوری قربانی اختیاری تھی، ان کے اپنے ڈسکریشن سے تھی، ان کی مجبوری نہیں تھی ان کی قربانی، ان کا اس لیے کہ مجبوراً جو کام کیا جاتا ہے وہ قابل ستائش نہیں ہوتا. فرشتوں کی اتنی عبادت پر اللہ نے کبھی ان کی ستائش نہیں کی کہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں رکوع میں جھکے ہوئے ہیں. بندے کی ستائش کی، جی چاہے سو جاؤ جی چاہے نماز پڑھو. تو تم نے نیند پر کو قربان کر دیا، نماز پڑھ لی، اس پر تمہاری تعریف ہوگی. جب ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، اگر ہم مان لیجئے روبوٹ قسم کے آدمی ہوں، مات ہمارے سب زنجیریں لگ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے اس کے اندر، معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم کو نیا خون بنتا چلا جاتا ہے، تو کیا کمال ہے. تو جب خون بہتا ہے تو کمزوری بھی آتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے ڈر بھی لگتا ہے کہیں مر نہ جائیں، کہیں ویک نہ ہو جائیں، کہیں کمزور نہ ہو جائیں. تو بھی جذبہ جو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کس جذبے سے اس نے اس عمل کو انجام دیا. میدان قتال میں آیا، جہاد کر رہا ہے، مر بھی سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے، مگر اب ثبات قدم سے جمع ہوا ہے تو تعریف ہوتی ہے. یہی تو ہے نا نظام. تو امام حسین کی قربانی کو اختیاری مان کے چلیں، مجبوری نہیں حسین کی قربانی پیش کرنا. امام حسین نے اپنے اختیار سے قربانی پیش کی، اور یہی غلطی ہوتی ہے. طے ہو گیا تھا کہ کربلا میں ہوگی نہ، یہ امام کا کربلا میں حسین کو گھیر کے یزید لے گیا. یزید کی کیا طاقت تھی کہ حسین کو گھیر کے لے جاتا؟ یزید کے پاس قوت نہیں تھی. کبھی آپ واقع کربلا کا عقیدے سے ہٹ کر کے عقلی جائزہ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. امام حسین کا کربلا میں آنا مجبوری کا نام نہیں، ان کے اختیار کا نام ہے. اس لیے دیکھیے میں تاریخی طور پر ثابت کر سکتا ہوں، امام حسین کوفے کی طرف جا رہے تھے، کوفے کی طرف جا رہے تھے. جناب مسلم کی شہادت کی خبر حسین ابن علی کو ملی، کیا کربلا کی طرف مڑ گئے؟ نہیں، کوفے کی طرف بڑھتے رہے، کیونکہ کوفے کی طرف سے ہدایت کا اعلان کا مطالبہ تھا، جناب مسلم کو بھیج چکے تھے. کوفے کی طرف آگے بڑھے. پھر کیا ہوا؟ ہر کا لشکر راستے میں ملا. ہر کا لشکر چاہتا تھا گھیرے، وہ منظر آپ کے سامنے پھر انشاءاللہ آئے گا. آپ نے پانی پلایا لشکر ہر کو، اس کے بعد تقریر کی. ہر نے کہا مجھے آپ کی گرفتاری پر بھیجا گیا ہے، آپ کو میں گرفتار کر کے لنے کے لیے آیا ہوں، ابن زیاد کے پاس آپ کو چلنا ہے، میں 1000 فوجیوں کے ساتھ ہوں، میں آپ کو گرفتار کر کے لے چلوں گا. امام حسین نے کہا تمہاری موت اس سے قریب تر ہوگی، میں کوفے نہیں جاؤں گا. بھئی ابھی تک تو آپ کوفے جا رہے تھے، میں پوچھ رہا ہوں، اور اب ایک دم سے کہہ رہے ہیں کوفے نہیں جاؤں گا. تو حسین کا جواب یہی ہوگا، میں ہادی کی حیثیت سے جا رہا تھا، قیدی کی حیثیت سے نہیں. میں ہادی ورحق کی حیثیت سے کوفے جانا چاہتا تھا، میں ابن زیاد کے قیدی کی حیثیت سے تھوڑے کوفے جاؤں گا. اب اس نے کہا، آپ نے کہا دیکھیں یہ تو یہ امام حسین کی انتہائی ذہانت کا ثبوت ہے. اگر آپ کہتے میں کربلا جاؤں گا تو وہ کبھی تیار نہ ہوتا آسانی سے. وہ کہہ رہا تھا کوفے جائیں گے، آپ نے کہا میں واپس جاؤں گا، میں مدینے چلا جاؤں. اس سے کہا، اس نے کہا نہیں. تو اسی نے سجیشن دے دیا. اب یہ تو کمال ہوتا ہے، یہ کمال امامت ہے کہ جو چاہتے ہیں وہی اس سے کہلوا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا پھر یہ راہ اختیار نہ کریے، درمیانی راستہ لے لیجئے. تو جو درمیانی راستہ لیا گیا اسی سے امام کوفے کی طرف پہنچے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کو ہر کوفے کربلا نہیں لایا تھا، بلکہ لشکر حسین اور لشکر یزید کو امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے تھے اپنے خاص مقصد سے. یہ کسی کمزور آدمی کا عمل نہیں ہے، حسین کی اس مظلومیت کا نتیجہ ہے جو ان کے اختیار سے ہے. جب چاہیں، اس لیے کہ میں کہتا ہوں وہ آدمی مجبوراً مظلوم ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس عباس جیسا بھائی موجود ہو. عباس موجود ہو تو مجبوری کیسی؟ مجبوری کا تو سوال ہی نہیں تھا. امام حسین نے اس مظلومیت کو قائم کرنے کے لیے کتنے جتن کیے کہ یہ مظلومیت برقرار رہ جائے عباس کے ساتھ. یہ ان کا کارنامہ ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام حسین اسلام کو کوئی کمزور ذات آپ نہ سمجھیں. ایک صاحب قوت، ہادی، اقتدار رکھنے والا، اس نے اپنے نانا کے مشن کو بچا دیا اور ساری دنیا نے دیکھا وانا من حسین، ثابت کر دیا حسین، میں حسین سے ہوں. یعنی اب جو یہ اذان ہوتی ہے، اور یہ میں کہوں خالی تو آپ کہیے، میں کہتا ہوں خواجہ اجمیری تمام مسلمانوں کی کم سے کم بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں تو ان کی عظمت
خواجہ غریب نواز اجمیر میں ہنگامہ رہتا ہے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا تو اب پھر کہہ دیتا ہوں, خواجہ اجمیری کی اصل قبر کی زیارت رجب میں ان کا عرس ہوتا ہے, کسی کو نہیں ہوتی, کیونکہ قبر جو اصل قبر ہے اس کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے, وہیں پر سب قوالی ووالی ہوتی ہے, وہیں پر سب نظر و نیاز سب ہوتا اوپر. قبر کی زیارت جسے کرنی ہو خواجہ اجمیری کی, جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ محرم میں جاتے ہیں, کیونکہ محرم میں 10 دنوں تک ان کی قبر پر تعزیہ رکھا رہتا ہے اور وہاں مجلس ہوتی ہے. یہ مجلس شیعہ نہیں پڑھتے, یہ ذکر شہادت شیعہ نہیں کرتے, خواجہ اجمیری کی قبر کے اوپر مجلس ہو رہی ہے. تو حضور اگر تمام مسلمان کسی عمل کو انجام دے رہے ہوں بلا تفریق مسلک اور مکتب, تو پھر اختلاف کہاں؟ معلوم ہوا کہ سب اپنی طریقے سے کر رہے ہیں, ان کی قبر کے اوپر ان کی وصیت ہوگی تبھی تو یہ تعزیہ رکھا جاتا ہے. انہی نے کہا ہے شاہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دین پناہ ہست حسین. چلیے یہ تو ہم نے مان لیا حسین شاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں, یہ صوفیوں کی اصطلاح ہوتی ہے بھائی دنیا کے اعتبار سے بادشاہ, اور جو صوفیوں کے ہاں روحانی بادشاہت رکھتا ہو وہ شاہ. مگر آپ بتائیں دین پناہ ہست حسین, دین کو پناہ دینے والے, دین کے مددگار, یہ بھی مان لیا. دین است حسین, حسین دین ہے, حسین ہی کو دین کہہ رہے ہیں, حسین ہی دین ہے, مذہب ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر امام نہ کہیں تو کیا کہیں اس کو کہ جس کی جو اصل دین ہو. سرداد نداد دست در دست یزید, سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا, بیعت نہیں کی. حقا اللہ کی قسم, حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین, کے حسین لا الہ کی بنیاد ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ رسول کا مشن کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پاؤ. حسین کون ہیں؟ جنہوں نے لا الہ کو بچا دیا. اب اگر یہ دونوں باتیں تسلیم کر لیجئے تو وہ انا من حسین سمجھنے میں کون سی دقت رہ گئی؟ مگر اس کے لیے کتنی تیاری کی. صاحبان نظر بیٹھے ہیں, آج پہلی رات ہے, اور پہلی رات آپ کو اندازہ ہے اب تو نہیں ہم لوگ چاندنی نہیں دیکھ پاتے, ایسے حالات ہو جاتے ہیں, زمانہ ایسی منزل پر ہے, اتنا گرد و آلود و غبار رہتا ہے. مگر ہمارے ائمہ کا طریقہ کار تھا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند دیکھا کرتے تھے, جس دن محرم کا چاند نظر آتا تھا تو پھر 10 دنوں تک آپ کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکتا تھا. ہم کیا عزا کریں گے؟ ہماری عزا کیا ہوگی؟ امام محمد باقر سے پوچھیے عزا کیسی ہوتی. بس محرم کا چاند نمودار ہوا, آپ اندازہ کریں. امام جعفر صادق کے لیے بیان کیا جاتا ہے مولا کا یہ حال ہوتا تھا, محرم میں نہیں, جس دن کوئی ذکر حسین کر دے پھر اس دن آپ کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آتی تھی. امام علی رضا علیہ السلام زمانے ولی عہدی میں 8ویں امام محرم کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. مجلس برپا ہوتی تھی, دیبل کے مرثیے پڑھنے کے حالات کو آپ نے سنا ہوگا, اور مجلس برپا ہوتی تھی, اتنا اہتمام کرتے تھے, اتنا اہتمام کرتے تھے کہ لوگوں نے کہا فرزند رسول بہت دن ہو گئے, کب تک اپنے جد کا ماتم کیجیے گا. لوگ حسین کو بھی اپنے باپ دادا جیسا سمجھ رہے تھے. کہا کب تک امام حسین کا ماتم کیجیے گا؟ کہا وہ اہتمام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں تم کربلا کے دن کو بھی غدیر کے دن کی طرح بھول نہ جاؤ. امام رضا نے فرمایا جیسے تم نے غدیر کے دن کو بھلا دیا, کربلا کے دن کو نہ بھلا دو, اس لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں. اور کتنا اہتمام, دیبل جیسی ذات مرثیہ پڑھ رہی ہے, ابو بصیر جیسا صحابی امام رضا کے قریب بیٹھا ہوا ہے, وہ رو رہا ہے. امام ایک مرتبہ تعلیم دینے کے نقطہ نظر سے گھومے اور اس سے کہا ابو بصیر سے, 3 اماموں کا صحابی ہے, 6ٹھے امام, 7ویں امام اور 8ویں امام کا. ایک مرتبہ گھومے اس کی طرف, متوجہ ہوئے, ابو بصیر تم ہمارے جد حسین ابن علی کا ماتم نہیں کرتے, تم ان کو روتے نہیں, تم ان پر گریہ نہیں کرتے. بس یہ سننا تھا کہ ابو بصیر ایک مرتبہ تڑپ گیا,
اور ابو بصیر نے تڑپ کے کہا فرزند رسول بھلا کوئی مومن برداشت کر سکتا ہے کہ آپ کے جد کا ماتم ہو اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں؟ آپ کے جد کا اوپر گریہ نہ کرے؟ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا مگر ایسے نہیں روتے. کہا مولا دیکھیے میں رو رہا ہوں، میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں. کہا ایسے نہیں روتے. کہا پھر تعلیم دیجئے کیسے روتے ہیں؟ کہا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کے لاشے پر اس کی ماں روتی ہے، جیسے جوان کا ماتم اس کی ماں کرتی ہے ویسے رو. آپ اندازہ کیجئے. اچھا یہ امام رضا ہیں، یہ امام جعفر صادق ہیں، یہ امام محمد باقر ہیں. ذرا سوچئے روایتیں کی کوتاہی ہے. میں کہتا ہوں جس امام کا یہ حال ہوتا ہو کہ اگر اس کے سامنے پانی آتا ہو تو اتنا روتا ہو کہ پانی مضاف ہو جاتا ہو. چاہنے والوں کا مجمع اندازہ کیجئے گا. کربلا کے بعد جب پانی آئے، اگر جانور ذبح ہو رہا ہو یا ذبح شدہ جانور کا گوشت دیکھ لیتے ہیں تو پوچھنے لگتے ہوں کہ ماں اس وقت ذبح کیا تھا تو اسے پانی پلایا تھا کہ نہیں. جو زین العابدین اس طرح ماتم کرتے ہوں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سچ بتائیے جس زین العابدین کا ماتم ایسا ہوتا ہو اس زین العابدین کو جب محرم کا چاند دکھتا رہا ہوگا، تقریباً 34-35 سال زندہ رہے واقعہ کربلا کے بعد، قید خانہ شام سے چھوٹ کے جب اس چوتھے امام کو محرم کا چاند دکھتا رہا ہوگا، سب نے تو واقعہ سنا ہوگا. امام محمد باقر 4-5 سال کے تھے کربلا جانے میں، مگر یہ تو تقریباً 22-24 سال کا سن تھا جب حسین کے ساتھ کربلا گئے. جب چاند دیکھتے ہوں گے تو اماریوں پر بیٹھی ہوئی بیویاں تو یاد آتی ہوں گی، بابا کا سفر یاد آتا ہوگا، بابا کا قیام دکھائی پڑتا ہوگا ہمارے چوتھے امام کو کہ کیوں کر میرا بابا کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا. امام بیمار شروع سے نہ تھے، کربلا کے راستے میں بیمار نہ تھے، اس لیے امام کس طرح سے دیکھتے رہے ہوں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. مگر میں کہتا ہوں مولا سب باتیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی. اے آقا ہے زین العابدین، وہ منظر بھی یاد آیا کہ جب حسین کے پاس مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی کہ حسین کا سفیر شہید ہو گیا. 2 آدمی کوفے کی طرف سے آنے والے امام کی خدمت میں اور کہتے مولا اگر ذرا تخلیہ ہو جائے، تنہائی میں چلیے تو کچھ تذکرہ کریں. بھئی یہ سننا تھا کہ امام نے مجمع پر نظر ڈالی، یہ بھی چاہتے تھے کہ مجمع کو مصیبت کا اندازہ رہے، خطرے کا اندازہ ہو. فرماتے کوئی اس کے اندر پردہ نہیں بیان کرو. وہ کہتا ہے مولا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کو قتل کیا جا چکا تھا، ان کا سر یزید کے دربار میں بھیجا جا چکا تھا اور ان کی پیروں میں رسیاں بندھی تھیں اور کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. آقا ہم دیکھ کے آئے لاش کا کتنا احترام ہوتا ہے، جسم کے اوپر مکھی نہ بیٹھنے پائے، کوئی چیز نہ رکھی جائے، یہ عام مومن کی لاش کا احترام ہے. مگر ذرا سفیر حسینی کو دیکھیے جس کا جسم زخموں سے چور تھا، جس کو قصر کے بالا خانے سے گرا کر کے جس کی ہڈیاں شکستہ ہو گئی تھی. شاید مسلم ابن عقیل کہے میرا لاشا کھینچا جا رہا ہے، کم سے کم اب اتنی شرمندگی تو نہیں رہے گی. اے میرا مولا اگر آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑے، اگر آپ کا لاشا پامال ہوا تو صحیح کہ میرا لاشا پامال نہ ہو مگر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جائے. بس آخر کلام میں عزاداران امام مظلوم یہ 10 دن بڑی قسمت سے حاصل ہوتے ہیں. حیات نے موقع دیا ہے کہ حسین کا ماتم ہو
یہ حسینیہ زہرا ہے، فاطمہ سے زیادہ حسین کا پرسہ لینے کا حق کسی کو نہیں۔ شاید بی بی آپ کی آنکھوں کی طرف متوجہ ہو، آپ کے گریہ کی طرف متوجہ ہو، دیکھ رہی ہو کہ میرے ماتمدارو، اے میرے لال کرنے والو، کم سے کم تم تو ماتم کرنے کے لیے موجود ہو۔ ارے کربلا کے بن میں تو میری بیٹیوں کے ہاتھ بندھے تھے، زینب و ام کلثوم ماتم نہیں کر سکی، زین العابدین ماتم نہیں کر سکا، تم ماتم کر رہے ہو۔ ہاں جانے والو، بحسین نے یہ خبر سنی، میں کہتا ہوں مولا اے زین العابدین، نظر میں آیا وہ منظر، خیمے کے اندر آئے، شہزادی سے فرمایا جناب زینب سے، میں نے راستے میں ایک جگہ گوشوارے خریدے تھے، بندے لیے تھے، تمہارے پاس رکھوائے تھے، ذرا بندوں کو لے کے آؤ۔ شہزادی ان بندوں کو، گوشواروں کو لے کے آئیں۔ پھر جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی رقیہ آواز دی، اسے لے کے آؤ۔ جناب رقیہ کو اپنی گود میں بٹھلایا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اس کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے۔ بچانے والوں سمجھ لو، خاندان اہل بیت کی بچی تھی، ایک مرتبہ تڑپ گئی، پوچھتی ہے اے چچا میرا بابا خیریت سے ہے؟ میرا بابا مسلم ابن عقیل خیریت سے ہے؟ بھئی یہ سننا تھا کہ امام نے رو کر کہا بیٹی یہ تو نے کیوں پوچھا؟ فرماتی ہیں آج آپ کا شفقت کرنے کا انداز وہ ہے جو آپ یتیموں پر شفقت کرتے ہیں، جیسے آپ یتیموں کا لحاظ کرتے ہیں۔ بھائی یہ سننا تھا، امام رو کے فرماتے اے بیٹا آج سے تیرا باپ میں ہوں۔ میں کہتا ہوں مولا رقیہ کو تسکین ہو گئی، ذرا عصر عاشور آنے سے پہلے سکینہ کے کانوں سے بندے اتار لیجئے۔ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کھینچے اور لہو بہنے لگے، ذرا بی بی کو سنبھال لیجئے۔ یتیم پر شفقت کرنے والا کوئی نہیں ہے، منہ گالوں پر تماچے لگائے جا رہے ہیں، ننھا سا کرتا جل رہا ہے، چھوٹی سی یتیمہ فرات کی جانب دوڑی چلی جا رہی ہے، آواز دیتی جاتی ہے چچا میرے کرتے میں آگ لگی ہے، لہو بہ رہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہرہ وبیہا وبالہا وبنیہا۔ یا اللہ ہماری صدائے مقتصر کو قبول فرما، پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما۔ یا اللہ صاحبان روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کل گناہوں کی مغفرت فرما دے، بالخصوص وہ گناہ جو نصرت امام میں حائل ہونے والے ہوں۔ پروردگارہ تمام عزاداران امام مظلوم کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص جن جن خطوں میں اس وقت حالات خراب ہیں وہاں تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ رہے، اور دشمنان اعضاء کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں اجلت فرما دے، اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔ ماتم حسین۔ یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کربلا کے پیغمبروں کو سلام، کربلا کے پیغمبروں کو سلام، کربلا کے پیغمبروں کو سلام، کربلا کے پیغمبروں کو سلام۔